اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیر احمد شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں این ایکسپریس ایچ ڈی ٹی وی۔ آج میں ایک خاص موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا اور وہ ہے عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ ایک ہمارا مذہبی تہوار ہے اور اس سے خاص ریلیٹڈ وہ قربانی ہے کہ جو ہم ہر سال قیمتی اور بہت خوبصورت اور اچھے جانوروں کی صورت میں اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ یہ سب چیزیں ہم پر عائد ہوئیں اس وقت کہ جب ہم نے اس بات کا اقرار کیا، یعنی کہ ہم نے کلمہ شہادت ادا کر کے اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر اس کے ساتھ ہی مزید 4 چیزیں ہم پر اور وہ عائد کر دی گئیں فرض کی صورت میں۔ نمبر 1 نماز، پھر اس کے بعد روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اب ان 2 عبادات کا تعلق تو بالکل ایک عام اور غریب آدمی سے ہے کہ جس میں پیسے کا کوئی عمل دخل نہیں اور اس کو ہر حال میں وہ ادا کرنا ہے۔ اسپیشلی نماز کے لیے کوئی صاحب ثروت ہونا، کوئی دولت مند ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کی مختلف کنڈیشنز ہیں کہ جو اس نے ادا کرنی ہے اور کرنی ہی کرنی ہے۔ یہی معاملہ روزے کا بھی ہے کہ اس کا بھی پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن 2 عبادات ایسی ہیں کہ جس کا تعلق پیسے سے ہے اور صاحب ثروت ہونا اس کا بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ وہ زکوٰۃ جب تک اس پر واجب نہیں ہوگی، جب تک وہ اس نصاب کو پورا نہیں کر لیتا، اتنا مال جمع نہیں کر لیتا، تو اس کا تعلق پیسے سے ہے۔ اسی طریقے سے حج بھی ہم پر اس وقت فرض ہوگا کہ جب ہم حج کے تمام اخراجات اٹھانے کے لائق ہو جائیں گے، قابل ہو جائیں گے، اور اپنے پیچھے اہل خانہ کو چھوڑ کے جانے کے بعد ان کا نان نفقہ بھی ان کو دے کر جائیں گے۔ تو یہ وہ 4 عبادات ہیں کہ جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہر مسلمان پر جو فرض ہے، کنڈیشن کے ساتھ۔ چاہیں گے کہ یہ قربانی کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا حاصل کیا ہے، چونکہ یہ سنت ابراہیمی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، وہ جو خواب تھا، نبیوں کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں، کہ آپ اللہ کے راستے میں کیا قربانی دے سکتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ ایک باپ کے لیے اولاد سے زیادہ بھی کوئی چیز محبوب ہو سکتی ہے؟ تو آپ کو ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ذبح کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو پیچھے سے شیطان نے ورغلایا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے جا رہے ہو۔ کوشش کی اس نے بہت، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان تو ہمارے ہر اس راستے میں کھڑا ہوتا ہے کہ جو اچھے کام ہیں، جو اللہ اور نبی کے احکامات ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دھتکارا اور بھگایا۔ وہ بھاگا ہے اور پیچھے سے کنکریاں ماری ہیں، اس کو 3 مقامات پر وہ دھسا ہے۔ اور یہ امر اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے اندر اس کو شامل کر دیا گیا کہ ہم حج جب کرنے جاتے ہیں تو کنکریاں مارتے ہیں۔ تو مقصد یہ تھا دیکھنے کا کہ اللہ تعالیٰ کو کہ کتنے احکامات کو میرے عمل کیا جاتا ہے، اور یہ گویا کہ ایک آنے والی امت کے لیے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی یہ عمل ضروری قرار دے دیا گیا، اس کو فرض میں شامل کر دیا گیا کہ آپ نے بھی قربانی دینی ہے۔ اب دیکھنا ان نیتوں کو ہے کہ وہ نیت کیا ہے۔ وہ نیت میں اگر ہمارے کوئی دکھاوا ہے، ریاکاری ہے،
تو آپ اور مجھے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عمل ہمارا رائے گا چلا جائے گا. جو بھی ہم خرچہ کر رہے ہیں یہ سب بالکل بے معنی ہے. صفر کو اگر صفر سے ملٹی پلائی کریں گے تو نتیجہ صفر نکلے گا. لہذا مقصد کیا ہے اس کا؟ اللہ کو نہ تو خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. اس کا ذکر بھی قرآن حکیم میں موجود ہے. اللہ کو جو مطلوب ہے وہ انسان سے وہ ہے فرما برداری اور تقوی. تقوی ہی، متقی شخص ہی ایسا شخص ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی محبوب رکھتے ہیں اور اسی کے لیے سب کچھ ہے. اللہ بھی اسی میں راضی ہے اور اللہ نے اس کے لیے جو جنتیں بنائی ہیں یہ وہ اس کا حقدار وہ شخص قرار پائے گا جو متقی ہے. اللہ کے نزدیک نہ تو کسی دولت مند سے پیار ہوتا ہے نہ کسی رنگ سے. ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ایک مرد اور ایک عورت سے انسان کو پیدا فرمایا، پھر ان کو شعوب اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا گیا. لتعارفوا، ایک دوسرے سے تعارف کرا کے جیسے ہم ملتے ہیں. ان اکرمکم، اس میں کسی کا کوئی اکرام نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا. عند اللہ اتقاکم، ہاں اگر ہے تو وہ تقوی کو برتری حاصل ہے. وہ تقوی ہی انسان کو جو ہے نا وہ انسان بناتا ہے، انسانیت کی معراج پر لے کے آتا ہے. کسی گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پہ نہیں ہے، نہ گورے کو کالے پہ نہ کالے کو گورے پہ، نہ پیسے والے کو غریب پر نہ غریب کو پیسے والے پہ. اگر کسی کو فوقیت حاصل ہے تو وہ تقوی کو ہے، چاہے وہ کسی رنگت سے ہو. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی کا تعلق کس قبیلے سے تھا اور کس رنگت سے تھا، لیکن اللہ کو کس قدر محبوب تھے. حضرت خبیب کا معاملہ ہے، آگ پر لٹائے گئے، انگاروں پر لٹائے گئے، اللہ احد اللہ الصمد. یہ اتنے ثابت قدم لوگ تھے، یہ محبوب ترین لوگ تھے. اور پھر یہی نہیں، حضرت یاسر نے کس قدر قربانیاں دی ہیں، کیسی شہادت دی ہے، 2 لخت کر دیا گیا. اور پھر سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں، ہم آخری نبی مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں. اور کیوں نہ مانیں؟ اگر ہم اہل ایمان ہیں تو ہمیں ماننا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سوال کیا گیا کہ آپ کون سا دن آپ پر سخت ترین دن تھا، احد کا دن یا طائف کا؟ طائف کے دن کے بارے میں آپ اگر جاننا چاہیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ جس قدر آپ پر پتھراؤ کیا گیا، ظالموں نے نائلین مبارک خون سے بھر گئی، اور وہ ظالم اس پر بھی باز لائے کہ ان کو کھڑا کرو، ان کو اذیت دو، ان کو اٹھاؤ. لیکن میرے نبی نے جب فرشتے آئے جبل کے کہ آپ حکم کریں ہم ان کو پیس دیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اس امید پر کہ آنے والے لوگوں میں ہو سکتا ہے اس قبیلے سے جو نا وہ اہل ایمان دنیا میں آئے، میری امت میں شامل ہوں. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ ثقفی قبیلے سے محمد بن قاسم کا تعلق ہے، یہ بھی اسی قبیلے سے، اسی علاقے سے. تو ایسے بہت سے لوگ. تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی اس قربانی سے کوئی غرض نہیں کہ آپ نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، یہ ہزاروں کیے ہیں. اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کو کتنی محبت ہے، آپ اللہ کے حکم کو کس طرح بروئے کار لانا چاہتے ہیں، کتنی اہمیت اور کتنی فوقیت دیتے ہیں، یا صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. اگر یہ عمل دکھاوے کا ہے تو بیکار ہے. دکھاوا بھی شرک میں شامل ہوتا ہے. ومن صلی یرا فقد اشرک ومن صام یرا فقد اشرک ومن صدق یرا فقد اشرک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا تو اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ اور خیرات دکھاوے کے لیے دی تو اس نے شرک کیا. یہ سب لوگ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے اوندھے منہ. اگر آپ کے اندر ریاکاری آ گئی، ریاکاری مطلوب نہیں ہے، خالصتاً محبت اللہ اور اس کے رسول سے مطلوب ہے. یہی اللہ کا اور اللہ کے نبی کا مطلوب ہے کہ میری امت جنت میں جانے والی بن جائے، میرے طریقوں پر عمل کرنے والی بن جائے. تو لہذا میری آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ صرف آپ پر کوئی احسان نہیں، بلکہ یہ مجھ پر فرض تھا کہ جو علم مجھ تک پہنچا ہے میں آپ تک پہنچا دوں.
یہی آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا تھا. سب لوگوں کو جمع کر کے تقریباً صحابہ اکرام تھے 1,00,000 کم و بیش 24,000. اور یہی سب سے پوچھا کیا میں نے آپ تک وہ پیغام نہیں پہنچا دیا کہ جو مجھ تک پہنچا؟ تو سب نے کہا کہ بالکل آپ نے حق ادا کر دیا ہے. اور پھر کہا کہ آپ آنے والے جو لوگ ہیں جو یہاں موجود ہیں ان تک پہنچائیں گے وہ پیغام جو اب آنے والے ہیں. بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی آپ تک پہنچتی ہے تو پہنچا دو دوسرے تک. یہ اہل ایمان کا تقاضا ہے، یہی آپ سے گزارشات ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.